چلیں آپ کو ایک اور چیز سنا دیں مزے کی. یہ اکثر مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. بالکل جھوٹ ہے. جتنی حدیث ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا اور نبی علیہ السلام مصلی پہ آ گئے. یا اگر مصلی پہ نہیں آئے تو آپ کم از کم نماز کے لیے نہیں آئے. جو بخاری مسلم میں آپ کی آخری دفعہ جو سوموار والے دن صبح کے وقت فجر کے وقت آپ نے حجرہ عائشہ سے مسجد کی طرف دیکھا تو صحابہ کرام ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا اور اسی دن آپ فوت ہوئے. انس بن مالک کہتے ہیں وہ سوموار کا دن تھا. اس کائنات میں ایک شخص ایسا ہے جس کے پیچھے وقت کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے اور وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے گئے تو میں پانی لے کے کھڑا ہو گیا. پانی دیا آپ نے. استنجے سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ کو وضو کروانا شروع کیا. کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام یعنی چہرہ دھویا ہاتھوں پہ پہنچے تو آپ کے جو کرتے کی آستین ہے وہ اتنی تنگ تھی کہ وہ کونیے سے اوپر نہیں جا رہی تھی. تو پھر آپ علیہ السلام نے یوں کر کے نا اپنی گریبان سے نا ہاتھ باہر نکال کے تو دھویا. یہاں پہ لوگ اتنا بھی چڑھا تو دھو کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے وضو میں. کہتے ہیں پھر جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے تو میں نے آپ کے مبارک موزے اتارنے لگا کہ آپ کے پاؤں دھلاؤں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, میں نے انہیں پاکی کی حالت میں پہنا تھا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک ایک دفعہ وضو کر کے جرابیں یا موزے پہن لے گا تو مسح کر سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا میں نے انہیں یعنی پاکی کی حالت میں پہنا تھا یعنی وضو کی حالت میں, تو اب میں اس پہ مسح ہی کروں گا. مسح کیا. اب وہ نبی علیہ السلام جو رفع حاجت کے لیے گئے اس دوران اتنی دیری ہوگی کہ صحابہ کرام نے کہا شاید نبی علیہ السلام کسی اور مصروفیت میں ہے تو نماز کا وقت نکل رہا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا کہ آپ جماعت کروائیں. یہ سفر تھا یعنی وہ منزل میں آگے پیچھے ہو گئے تھوڑے سے, بعد میں آگے قافلے سے نبی علیہ السلام میں مل گئے. جب آپ علیہ السلام آئے تو 1 رکعت نکل چکی تھی. عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے. تو پھر صحابہ کرام نے تسبیح اور تسبیح کرنا شروع کی. وہاں پہ بھی آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے تسبیح ہے اور تسبیح مردوں کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ نماز پڑھاتے رہو. تو عبد الرحمن بن عوف نے الحکم فوق الادب, حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے, مصلی نہیں چھوڑا, نماز پڑھاتے رہے. نبی علیہ السلام کی تو 1 رکعت نکل گئی تھی. اب جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام کے لیے تو پہلا ایکسپیرینس تھا کہ اللہ کے نبی کی 1 رکعت نکل گئی ہے. تو جب سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام نے ساتھ سلام نہیں پھیرا, آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی رکعت مکمل کی. سر قربان ہیں صحابہ کرام کے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں, یہ مسلم میں حدیث ہے, ابو داؤد میں الفاظ ہیں صحابہ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے گا ہم سے, حضور کی 1 رکعت رہ گئی ہے. پریشان ہو گئے, حضور کھڑے ہو گئے نا اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ کا انتظار کیے بغیر نماز پڑھ لی, لیکن ان کی انٹینشن بری نہیں تھی, وہ قضا ہونے سے بچانا چاہتے تھے. تو یہ وہ حدیث ہے, یہ صحیح مسلم میں آپ کو شروع میں مل جائے گی, 630 میں نمبر ہے اس کا, طہارت والے چیپٹر میں. تو یہ ایک حدیث ہے. عبد الرحمن بن عوف وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی بھی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ علیہ السلام دنیا موجود تھے آپ خود ہی امامت کرواتے تھے, الا یہ کہ کوئی عذر ہو. سب سے افضل شخص کو ہی امامت کروانی چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ امامت کا اہل وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو. قرآن جانتا سے مراد اس پہ فزیکل عمل بھی, اس کی تجوید بھی ٹھیک ہو, ہے نہ پڑھتا ہو. اگر قرآن میں بھی برابر ہو تو جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو, اور اگر سنت میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے یعنی اسلام میں سینئر ہے, اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو جس کی عمر زیادہ ہو. عمر آخری نمبر پہ. معاذ ابن جبل 6 سال کے تھے, صحابہ کی امامت کرواتے تھے اور کہتے میں عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا, پھر اپنے گاؤں میں جا کے باقیوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا. قرآن سب سے زیادہ آتا تھا. تو یہ 4 شرائط ہیں صحیح مسلم میں امامت کی. 2 اور بھی ہیں وہ فقہ حنفی میں ہیں, بہت گندی ہیں, میں نہیں بیان کرتا. آپ کو پتہ ہے یہ تو وہ جو مکی صاحب بیٹھے ہیں مکہ شریف میں, وہ وہیں بیٹھ کے وہ اس طرح کی باتیں, مکی صاحب سے نا یہ جو آپ
عجیب و غریب سوالات پوچھ رہے ہیں نا ولگر قسم کے. ایک یہ بھی سوال پوچھے کہ فقہ حنفی میں جو اگلی والی 2 شرطیں ہیں وہ تو ہماری کمپیٹنسی تو نہیں کہ ہم بیان کر سکے کیونکہ اتنی ولگر ہیں, تو چونکہ ان کو مہارت ہے اس طرح کے مسائل میں, تو یہ اگلی 2 شرطیں مکی صاحب سے پوچھیے گا. ٹھیک ہو گئی.